ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں کو خبر دیں، نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں قابل سماعت قرار ہیں۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار، فیصلہ اس وقت سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کا کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس وقت اہم خبر ہے، جسٹس منظور علی شاہ کا فیصلے سے اختلاف بھی سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس وقت اہم خبر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ احمد فواد جی بتائیے گا، احمد فواد کیا کہیں گے آپ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کے خلاف کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، 2-1 سے یہ جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2-1 سے اکثریتی یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا ہے، اور فیصلے کے مطابق نیب ترمیم کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں انہیں قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو تحقیقات کرنے کی جو شک تھی اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عوامی عہدہ رکھنے والے سیاست دانوں کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ بھی بحال کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس وقت بھی جو 3 رکنی بینچ ہے کمرہ عدالت میں وہ مزید ڈیٹیل فیصلے کی پڑھ کر سنا رہا ہے۔ ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق چونکہ نیب ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے زیادہ کا اگر کوئی کیس ہوگا کرپشن کا تو اس پر نیب تحقیقات نہیں کر سکتا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ بھی بحال ہیں۔ نیب ترمیم کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ 2-1 سے اکثریتی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ جی اچھا، کون کون سی ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے فواد؟ جی بالکل، ابھی تک کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں 2 اس میں ترامیم تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ 50 کروڑ کی حد تک نیب کو جو تحقیقات کرنے سے جو ترمیم کی گئی تھی، یعنی کہ 50 کروڑ سے جو اوپر کی کیسز ہوں گے کرپشن کے اس میں نیب جو ہے وہ تحقیقات نہیں کر سکتا تھا، یہ ترمیم کی گئی۔ لیکن اب جو فیصلہ آیا اس میں اس ترمیم کو میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔